پیارے بچوں، السلام علیکم۔ ابھی ہمارے سامنے ہے 8ویں کلاس کا اردو اے کا کوشچن پیپر۔ ہماری زبان کتاب کا نام ہے، آپ نے پڑھا ہوگا، مڈ ٹرم ایگزامینیشن، جسے ہم ہاف ایئرلی ایگزام بھی کہتے ہیں، 2023-24 اردو اے، 8ویں کلاس، میکسیمم مارکس 60 اور گھنٹے ہیں 2.5 گھنٹے۔ عام ہدایات: اس سوال نامے میں کل 10 سوالات ہیں، سبھی سوالات لازمی ہیں، ہر سوال کے نمبر اس کے سامنے درج ہیں۔ جواب تحریر کرتے وقت خشکت اور صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ سوال نمبر 1 یہ 6 نمبر کا ہے، غیر درسی اقتباس یعنی کتاب سے باہر کا یہ اقتباس ہے۔ 1903 کا سال حسرت کی زندگی میں بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اسی سال وہ اپنے باغیانہ خیال کی وجہ سے کالج سے نکالے گئے۔ اب حسرت علی گڑھ کے محلہ رسل گنج میں کرائے کے مکان پر لے کر رہنے لگے۔ انہوں نے BA کا امتحان پاس کیا۔ اسی سال چچا زاد بہن نشاط النساء بیگم سے ان کی شادی ہوئی، جو ایک پڑھی لکھی، باہمت، حوصلہ مند اور مستقل مزاج خاتون تھی۔ اب اسی کی بنیاد پر جو آپ نے اقتباس ابھی ہم نے پڑھا، اسی پہ سوال ہے، کون سا سال حسرت کی زندگی میں بڑی اہمیت رکھا ہے؟ جواب A 1903، اوپر میں پہلا ہی حروف 1903 لکھا ہوا ہے۔ سوال نمبر 2 حسرت کس وجہ سے کالج سے نکالے گئے؟ جواب D باغیانہ خیال۔ سوال نمبر 3 نشاط النساء کون تھی؟ آپ کی حسرت صاحب کی بیوی تھی نشاط النساء۔ تو یہ ہوا سوال نمبر 1۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ سوال نمبر 2 میں جو شاعری کا سوال ہے یہ بھی غیر۔ سوال نمبر 2 درج ذیل شعری اقتباس کو غور سے پڑھیے اور اس سے متعلق پوچھے گئے سوالات کے جواب دیجیے۔ وہ غلے، وہ میوے، وہ ترکاریاں، وہ خوش رنگ پھولوں کی گلکاریاں، وہ سرسبز باغوں کی پھلواریاں، وہ سیراب اور خوشنما کیاریاں، زمین و زرخ دلکش چمن، یہ میرا وطن ہے، یہ میرا وطن۔ سوال نمبر 1 سرسبز کے معنی کیا ہیں؟ جواب C ہے، یعنی A اور B دونوں ہرا بھرا اور تر و تازہ، اس لیے جواب C ہوگا۔ سوال نمبر 2 دلکش چمن کسے کہا گیا ہے؟ جواب 1 ہوگا، دلکش چمن وطن کو کہا گیا ہے۔ سوال نمبر C کیاریاں کیسی ہیں؟ سیراب اور خوشنما A جواب ہے۔ سوال نمبر 3 ذیل درسی اقتباس کو غور سے پڑھیے۔ یہ درسی اقتباس ہے، یعنی کتاب کے لیسن کا ہے۔ ہندوستانی فلم انڈسٹری میں بہت سے مشہور گانے والے آئے۔ اب یہ اقتباس کو آپ پڑھیں گے۔ سوال نمبر 1 سہگل کی مقبولیت کی وجہ D گائکی ہے۔ سوال نمبر 2 گائکی کے علاوہ سہگل کی مقبولیت کی وجہ، جواب D ہے، سبھی، یعنی وہ غزل بھی گاتے تھے، بھجن بھی، اداکاری بھی، جواب D ہے۔ اب دیکھیے سوال نمبر 3، تیسرے کا 3 دیکھیے، وہ ایک طرح کی شخصیت بن گئے، افسانوی شخصیت بن گئے، B جواب ہوگا۔ اب آیا درسی شعری اقتباس، یعنی آپ کی کتاب کے ہی نظم میں۔ سوال نمبر 4 نئی ہوئی پھر رسم پرانی دیوالی کے دیپ جلے، یہ اشعار ہے نظم کا، دیوالی کے دیپ جلے۔ پہلا سوال ہے، کس کا رس ڈول رہا ہے؟ دھرتی کا۔ نمبر 2 کس کے لہرانے کی بات کہی جا رہی ہے؟ C آنچل کی۔ نمبر 3 دھانی کا مطلب ہے ہلکا سبز رنگ کا۔ سوال نمبر 5 یہ مضمون کے سوال ہیں، یہ 3 میں سے کسی ایک پر لکھنا ہے۔ علم کی اہمیت، پسندیدہ شخصیت اور یوم اساتذہ۔ سوال نمبر 6 اپنے پرنسپل کے نام اپنے دوست کی شادی میں شرکت کے لیے 3 دن کی چھٹی کی درخواست، یا اپنے والد کو اپنی تعلیمی سرگرمیوں کے بارے میں بتاتے ہوئے خط لکھیے۔ سوال نمبر 7
دی ہوئی ہدایت کے مطابق سوالوں کے جواب لکھیے. نیچے دیے ہوئے محاوروں میں صرف 2 کے معنی لکھیے. لاج رکھنا یعنی عزت آبرو کا خیال رکھنا، آگ بگولا ہونا بہت غصہ ہونا، کلیجہ دہنا معنی بہت زیادہ خوف ہونا، پھولے نہ سمانا بہت خوش ہونا. تو اس طرح سے ان میں صرف 2 محاوروں کے معنی لکھنے تھے. اب سوال نمبر 7 کا ہی دوسرا سوال دیکھیے. نیچے دیے ہوئے لفظوں کے صرف 4 کے متضاد لکھیے. شب معنی رات، اس کا ہوگا روز. نور، نور کا بے نور. دور کا پاس. جدائی کا ملنا. برائی بھلائی. آسمان زمین. سوال نمبر 3 نیچے جملوں میں صرف 2 کے نمبر 3 نیچے دیے ہوئے جملوں میں صرف 2 کے جملے بنائیے. اضطراب، محال، بے چتاب، روانی. پہلا سوال کا یہ سوال ہے اس ایکسرسائز کا. سوال نمبر 4 وہ فعل جو موجودہ وقت میں ہو رہا ہے اسے فعل حال کہتے ہیں. نمبر 2 وہ فعل جو گزرے ہوئے زمانے میں ہو رہا ہو فعل ماضی کہتے ہیں. سوال نمبر 8 نیچے دیے ہوئے سوالات میں سے 3 کے جواب لکھیے. ماں کی بے قراری کا سبب کیا ہے؟ جواب: ماں کی بے قراری کا سبب یہ ہے کہ بیٹی کی جدائی کی وجہ سے بے قراری ہے. سوال نمبر 2 رات کے دل میں گھاؤ لگنے سے کیا مراد ہے؟ جواب: رات کے دل میں گھاؤ لگنے سے مراد روشنی سے رات کے اندھیرے کا ختم ہونا ہے، خاتمہ ہے. سوال نمبر 3 سہگل کے رونے کی کیا وجہ تھی؟ جواب: بار بار ری ٹیک ہونے اور آرتھک صاحب کے باہر جانے کی وجہ سے وہ رونے لگے. سوال نمبر 4 شبنم اور گوہر کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ جواب: شبنم اور گوہر دونوں میں چمک ہوتی ہے. سوال نمبر 5 ماں نے اپنے بیٹے کو کس حال میں دیکھا؟ جواب: ماں نے اپنے بیٹے کو قطار میں جاتے ہوئے دیکھا اور اس کے ہاتھ کا چراغ بجھا ہوا تھا، دیا بجھا. سوال نمبر 9 نیچے دیے ہوئے سوالات میں صرف 3 کے جواب لکھیے. لڑکی کے ہاتھ میں دیا کیوں نہیں جل رہا تھا؟ ماں کے رونے کی وجہ سے بس لڑکے کے ہاتھ کا دیا نہیں جل رہا تھا. جاڑا گرمی برسات میں آپس میں جھگڑا کیوں ہوا؟ جاڑا گرمی برسات میں آپس میں جھگڑا اس لیے ہوا کہ تینوں کہتے تھے میں اچھا، جاڑا کہتا ہے میں اچھا، گرمی کہتی میں اچھی، برسات کہتا ہے میں اچھا. سوال نمبر 3 چراغ کی لویں دنیا سے کیا کہہ رہی ہیں؟ چراغ کی لویں دنیا سے کہہ رہی ہیں خوشی کا وقت ہے، روشنی پھیلی ہوئی ہے. نمبر 4 سہگل میں خود اعتمادی کیسے لوٹی؟ سوال نمبر 5 سہگل کو کس وجہ سے شہرت حاصل ہوئی؟ سوال نمبر 10 صحیح جملوں کے اوپر صحیح کا نشان اور غلط پر غلط کا نشان لگائیے. گرمی، سردی اور برسات ایک راجا کے پاس گئے، یہ غلط جملہ ہے. بڑھیا جنگل میں رہا کرتی تھی، صحیح ہے. بیوی برسات نے بڑھیا کی بے عزتی کی، صحیح ہے. ان تینوں میں جھگڑا تھا کہ جنگل کا راجا کون ہو، یہ غلط ہے. اسی طرح یہ 8ویں اے کا اردو کا پیپر کا سلوشن مکمل ہوا. مجھے امید ہے کہ آپ نے اب سمجھ لیا ہوگا اور اسی طرح کی آپ تیاری کریں گے. اسی کے ساتھ مکمل ہوا. شکریہ.